السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اعتکاف کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعتکاف قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف عکف سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ٹھہرنا، رک جانا یا قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی بنی اسرائیل کا راستے بھی ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر جمع ہوئے گرویدہ تھے۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 831۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یعنی بغرض اعتکاف ٹھہرے ہوئے ہو۔ یہ تو تھا لفظ اعتکاف کا لغوی معنی، اور شرعاً اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے لیے بانیت عبادت ٹھہرے۔ اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے رکھے۔ یہ تو دو جملوں میں اعتکاف کے مسائل کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ سے لو لگا کے اس کے در پہ یعنی کسی مسجد کے کونے میں پڑ جائے۔ یہ خواص بلکہ اخص الخواص کی عبادت ہے۔ واضح ہو کہ نفل اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں، بلکہ جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہر جائے نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ البتہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے، اس کے لیے 10 روز کی مدت مقرر ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی۔ اس طرح اعتکاف واجب یعنی جس کی نظر مانی ہو وہ ایک دن ایک رات سے کم نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض، جیسے نظر مانی ہو، اعتکاف اس میں روزہ شرط ہے۔ نمبر 2 اعتکاف سنت، یہ 20ویں رمضان مبارک کی عصر سے عید کا چاند دیکھے جانے تک۔ نمبر 3 اعتکاف نفل، اس میں نہ روزہ شرط ہے نہ ہی اس کی مدت مقرر۔ جس مسجد میں جائے کہتے میں نے اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں رہوں۔ فقہ حنفی کی کتاب مراقی الفلاح شرح نور العزا میں لکھا ہے کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیات بے شمار ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا ما فیہا سے دور کر لینا ہے، اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا، اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا۔ نیز اعتکاف میں اللہ کے گھر پر پڑ جانا ہے، اور کریم میز